The 48 Laws of Power. طاقت و اختیار حاصل کرنے کے 48 قانون. السلام علیکم دوستو، آپ کے اعتماد اور ساتھ کا شکریہ. ہم پر امید ہیں کہ آپ کی یہ حوصلہ افزائی مستقبل میں نہ صرف برقرار رہے گی بلکہ اس میں اضافہ بھی ہوگا. ادب سرائے ایک کاوش ہے دنیا کے بہترین لٹریچر کو آپ کی اپنی زبان میں آپ تک پہنچانے کی. یہ تحریر سنانے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ یہ اور اس جیسی بہت سی تحریر آپ تک پہنچ سکیں. شکریہ. ادب سرائے. ادب سرائے. The 48 Laws of Power. طاقت و اختیار حاصل کرنے کے 48 قوانین. قانون نمبر 11. لوگوں کو اپنا محتاج بنانا سیکھیں. Learn to keep people dependent on you. پیغام: آپ کی آزادی اور خود مختاری کے لیے ضروری ہے کہ آپ ہمیشہ لوگوں کی ضرورت بن کر رہیں. جتنا زیادہ آپ پر انحصار کیا جاتا ہے اتنی ہی آزادی اور اختیار آپ حاصل کرتے ہیں. ایسے حالات پیدا کریں کہ لوگ اپنی خوشی اور خوشحالی کے لیے آپ پر انحصار کریں. اس سے آپ کے سارے خوف و خدشات ختم ہو جائیں گے. کبھی اتنی آزادی مت سکھائیں کہ وہ آپ کے بغیر ہی خوش رہیں. طاقت و اختیار کی انتہا یہ ہے کہ لوگ وہی کریں جو آپ چاہیں، اور جب آپ لوگوں کو اپنی طاقت سے مجبور کیے بغیر اور انہیں تکلیف پہنچائے بغیر وہ کرنے پر آمادہ کر لیں جو آپ چاہتے ہوں، اور جب لوگ اپنی پوری رضامندی سے آپ کو وہ سب کچھ دے دیں جس کی آپ خواہش کریں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ناقابل تسخیر طاقت کے مالک ہیں. یہ سب حاصل کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ ایسا رشتہ بنائیں کہ لوگ آپ پر انحصار کریں. اگر آپ کے باس کو آپ کی خدمات کی ضرورت ہے تو وہ کمزور ہے، کیونکہ وہ آپ کے بغیر سارے کام انجام نہیں دے سکتا. آپ نے اپنے کام میں اتنی مہارت حاصل کر لی ہے کہ آپ سے چھٹکارا پانا اسے مشکلات میں مبتلا کر دے گا، یا پھر آپ کی جگہ لینے کے لیے کسی دوسرے کی تربیت میں بہت سا وقت اور توانائی صرف ہوگی. ایک بار جب اس طرح کا رشتہ قائم ہو جائے تو آپ کو بالادستی حاصل ہو جاتی ہے، اور ایک طریقے کا استحقاق مل جاتا ہے کہ آپ کا آقا بھی آپ کی خواہش مانے. در حقیقت تخت و تاج کے پیچھے اصل با اختیار شخص ہونے کی یہ ایک اعلیٰ مثال ہے، یعنی وہ غلام یا نوکر جو اصل میں بادشاہ پر قابو رکھتا ہے. ایسے لوگوں کی طرح بالکل نہ ہو جائیں جو غلطی سے یہ سمجھتے ہیں کہ اصل طاقت آزادی اور خود انحصاری میں ہے. طاقت کے لیے لوگوں کے درمیان تعلق اور رشتے کی ضرورت ہوتی ہے. آپ کو ہمیشہ دوسروں کے اتحادیوں کے طور پر، اپنے مہرے کے طور پر، یا پھر ایسے کمزور آقا کے طور پر افراد کی ضرورت ہوتی ہے جو آپ کی مرضی پر چل سکے. اگر آپ اپنی ضرورت پیدا نہیں کرتے تو کسی بھی وقت آپ سے پیچھا چھڑایا جا سکتا ہے. کوئی آپ سے زیادہ نوجوان، تازہ دم، کم قیمت اور کم خطرناک شخص آپ کی جگہ لے سکتا ہے. ایسا خطرہ مول نہ لیں. دوسروں کی ضرورت بن جائیں. آپ سے نجات حاصل کرنا ان کے لیے تباہ کن ہو سکتا ہو، اور آپ کا باس اسباب کا تجربہ کرنے کی جرات ہی نہ کر سکے. اس مقام تک پہنچنے کے کئی طریقے ہیں، اور ان میں سے سب سے پہلا یہ ہے کہ ایسی صلاحیت اور تخلیقی مہارت حاصل کریں جس کا متبادل ناممکن نہیں تو بہت مشکل ضرور ہو. اس کے لیے آپ کا بہت ذہین و فطین ہونا ضروری نہیں، بس ایک ایسی مہارت حاصل کریں جو آپ کو باقی لوگوں سے ممتاز کرے. آپ کو ایسی صورتحال پیدا کرنی چاہیے کہ آپ جب چاہیں کسی بھی نئی جگہ جا سکیں، لیکن آپ کا موجودہ باس یا مالک ہرگز آسانی سے ایسی مہارت رکھنے والا دوسرا نہ ڈھونڈ سکے. اور اگر حقیقت میں آپ ناگزیر نہ بھی ہوں تو ایسے حالات پیدا کر دیں کہ آپ ناگزیر محسوس ہوں. یہ ظاہر کرنا کہ آپ کے پاس کوئی خاص فن اور علم ہے آپ سے اوپر کے لوگوں کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے کہ آپ کے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا. امریکی وزیر خارجہ ہنری کسنجر صدر نکسن کے ساتھ وائٹ ہاؤس میں اس لیے موجود نہیں رہا کہ وہ کوئی بہت غیر معمولی سفارتکار تھا، اور نہ ہی اس لیے کہ اس کے نکسن کے ساتھ تعلقات بہت اچھے اور قریبی تھے، بلکہ اس لیے کہ اس نے اپنے آپ کو ایسی کئی سیاسی سرگرمیوں میں ملوث کر لیا تھا کہ اگر اسے نکالا جاتا تو نکسن کے معاملات بہت مشکل بلکہ بے قابو ہو سکتے تھے. وہ اتنے زیادہ شعبوں کو سنبھالتا اور دیکھتا تھا کہ اس کے بغیر سارے معاملات افراتفری کا شکار ہو جاتے، اور یہی چیز اس کے ہاتھ میں موجود ترب کا پتہ تھی. اس طرح اسے بہت سے اتحادی بھی حاصل ہوئے. اگر آپ خود کے لیے ایسا مقام بنا لیں
تو آپ سے نجات حاصل کرنا خطرناک ہو سکتا ہے۔ ایک آخری نقطہ یہ کہ کبھی ایسا مت سمجھیں کہ آپ کے باس کا آپ پر انحصار اس کے دل میں آپ کی محبت پیدا کر دے گا۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کا باس آپ سے ناراض ہو لیکن خوف زدہ ہو، اور جیسا کہ میکیاویلی نے کہا، لوگوں کے دلوں میں آپ کا خوف آپ کی محبت سے بہتر ہے، کیونکہ خود سے محسوس کیے جانے والے خوف پر آپ قابو رکھ سکتے ہیں لیکن محبت کو نہیں۔ محبت یا دوست جیسے ناپائیدار جذبے پر انحصار کرنا آپ کو کمزور کر سکتا ہے۔ لوگوں کا آپ کو کھو دینے کے خوف سے آپ کو اہمیت دینا اس سے بہتر ہے کہ لوگ آپ کی محبت میں ایسا کریں۔ مثال نمبر 1، فرانس کا بادشاہ لوئی علم نجوم پر اس حد تک اعتقاد رکھتا تھا کہ یہ اس کی کمزوری کی شکل اختیار کر چکا تھا۔ ایک بار شاہی نجومی نے پیشن گوئی کی کہ شاہی حرم کی فلاں خاتون 7 دن کے اندر مر جائے گی، اور خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ عورت واقعی 7 دن میں مر گئی۔ بادشاہ نجومی سے خوفزدہ ہو گیا۔ اس نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس کے اشارہ کرنے پر وہ نجومی کو اٹھا کر نیچے پھینک دے، لیکن اس سے پہلے بادشاہ نے نجومی سے پوچھا کہ کیا اسے اپنی موت کا وقت اور دن معلوم ہے؟ تو نجومی، جو بادشاہ کے انداز سے اصل حقیقت سمجھ چکا تھا، اس نے جواب دیا کہ وہ بادشاہ کی موت سے 3 دن پہلے قتل ہوگا۔ بادشاہ کو چپ سی لگ گئی۔ سپاہی بادشاہ کے اشارے کا انتظار کرتے رہے، لیکن بادشاہ کو اشارہ کرنے کی ہمت نہ ہوئی۔ مثال نمبر 2، بسمارک، بادشاہ کی مجبوری۔ بسمارک نے بادشاہ وقت کو اپنی خودداد صلاحیتوں سے یہ باور کروا دیا کہ وہ اسے پسند کرے یا نہ کرے، اس کے بغیر بادشاہ چل نہیں سکتا۔ بسمارک 1847 میں جب پروشیا جرمنی میں پارلیمنٹ کا ڈپٹی بنا تو صرف 35 سال کا تھا۔ وہ آسٹریا کے خلاف ماندانہ ذہن رکھنے کے لیے مشہور تھا۔ پارلیمنٹ میں اس نے جلد بازی دکھاتے ہوئے اپنا موقف تبدیل کیا اور جنگ نہ کرنے کے لیے اپنا اثر و رسوخ استعمال کیا۔ اس پر بادشاہ نے اسے اپنی کابینہ میں شامل کر لیا۔ بسمارک کی اہمیت روز بروز بڑھتی گئی۔ جب فریڈرک ولیم چہارم فوت ہو گیا تو اس کا بھائی فریڈرک ولیم پنجم بادشاہ بنا۔ وہ ذاتی طور پر بسمارک کو ناپسند کرتا تھا، لیکن اس کے باوجود اس نے بسمارک کو کابینہ میں شامل رکھا، بلکہ وزیر اعظم بنا دیا۔ بسمارک نے جرمنی کے اتحاد کی مقصد کی تکمیل کی، آسٹریا کے خلاف مناسب وقت پر جنگ لڑی اور کامیاب بھی رہا۔ بادشاہ کو بسمارک سے محبت نہ تھی، بلکہ بادشاہ کی بقا کا انحصار بسمارک پر تھا۔ ایک عقل مند شہزادہ ہمیشہ اپنی رعایا کو اسٹیٹ اور بادشاہ پر انحصار کرنے کے نت نئے طریقے تلاش کرتا رہتا ہے۔ اس انحصار کی بدولت رعایا بادشاہ پر خوش اور اس کی مطیع و فرما بردار رہتی ہے۔ حاصل، نوکیلے کانٹوں والی بیل اپنی جڑیں زمین کے اندر مضبوطی سے گاڑ کر اوپر کی طرف جھاڑیوں میں راستہ بناتے ہوئے انہیں آپس میں ملا دیتی ہے، جبکہ درختوں، کھڑکیوں اور کھمبوں کے گرد لپٹ جاتی ہے۔ اس سے چھٹکارا حاصل کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، اس لیے عام طور پر اس کو کھلا چھوڑ دیا جاتا ہے۔ سند، لوگوں کو اس بات پر مجبور کریں کہ وہ آپ پر انحصار کریں، اور اس انحصار سے محض شائستگی کے علاوہ بھی بہت کچھ حاصل کیا جاتا ہے۔ جو شخص اپنی پیاس بجھا چکا ہوتا ہے، وہ پانی کی مزید حاجت نہ ہونے کی وجہ سے کنویں کی طرف سے رخ بدل لیتا ہے۔ جیسے ہی انحصار اور ضرورت ختم ہوتی ہے، اس کے ساتھ ہی تہذیب و شائستگی اور احترام بھی ختم ہو جاتا ہے۔ تجربے کا پہلا سبق یہ ہے کہ دوسروں کی آپ سے امید اور ضرورت ہمیشہ قائم رہے، حتیٰ کہ آپ کا شاہی مربی بھی آپ کا ضرورت مند ہی رہے۔ بالدسار گریشین، سن 1601 سے سن 1658 عیسوی۔ The 48 Laws of Power، طاقت و اختیار حاصل کرنے کے 48 قانون۔ قانون نمبر 12، اپنے مخالف کو بے بس کرنے کے لیے اپنی مرضی کی ایمانداری اور سخاوت کا استعمال کریں۔ Use selective honesty and generosity to disarm your victim۔ پیغام، ایک مخلصانہ اور ایماندارانہ حرکت بے ایمانی سے چلی جانے والی درجن بھر سے زائد چالوں پر حاوی ہوتی ہے۔ فراخ دلی اور ایمانداری شکی سے شکی آدمی کی احتیاط بھی ختم کر دیتی ہے۔ ایک بار جب آپ کی اپنی منتخب کردہ ایماندارانہ حرکت دشمن کے دفاعی خسار میں دراڑ ڈالتی ہے تو اس کے بعد آپ اپنی مرضی سے اس دراڑ کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ ایک بر وقت دیا گیا تحفہ بھی ٹروجن ہارس کی طرح ہوتا ہے۔ دھوکے یا فریب کا مرکزی نقطہ حریف کی توجہ بھٹکانا ہوتا ہے۔ جن لوگوں کو آپ دھوکہ دینا چاہتے ہوں، ان کی توجہ بھٹکانے سے آپ کو وہ وقت اور موقع مل جاتا ہے جس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ نظر میں آئے بغیر وہ سب کچھ حاصل کر گزرتے ہیں
جو آپ کا اصل مقصد ہوتا ہے۔ نرم دلی، ایمانداری اور سخاوت کا کوئی عمل وہ طاقتور ترین ہتھیار ہے جو انتہائی شکی آدمی کے ذہن سے بھی شک دور کر دیتا ہے۔ یہ عمل آپ کے حریف کو ایسے بچوں میں بدل دیتا ہے جو شفقت کے ذرا سے اشارے پر گود میں آنے کو مچل رہے ہوتے ہیں۔ قدیم چین میں اسے کسی سے کچھ لینے سے پہلے اس کو کچھ دینا کہتے ہیں۔ جب آپ کسی شخص کو کوئی چیز دے رہے ہوتے ہیں تو ایسے وقت میں اس شخص کا دھیان اس چیز کی طرف جا ہی نہیں پاتا جو اس سے لی جا رہی ہوتی ہے۔ یہ ایک لامحدود امکانات رکھنے والا طریقہ ہے۔ کسی سے بھی بزور کوئی چیز لے لینا طاقتور لوگوں کے لیے بھی خطرناک ہو سکتا ہے۔ ایسی صورت میں متاثرہ شخص انتقام کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ اس طرح کسی شخص سے اپنی ضرورت کے نام پر کوئی چیز انتہائی شائستگی سے مانگنا بھی خطرناک ہو سکتا ہے، کیونکہ ایسی صورت میں بھی اگلا آدمی دل میں ہی صحیح لیکن ناراضگی محسوس کر سکتا ہے۔ جب آپ کو کسی سے کوئی چیز یا مفاد حاصل کرنا ہو تو پہلے اسے کچھ نہ کچھ فائدہ دیں۔ اس سے وہ شخص آپ کا احسان مند ہو جاتا ہے، اور پھر کچھ عرصے بعد جب آپ اس سے کسی چیز کا تقاضا کرتے ہیں تو اسے ناگوار محسوس نہیں ہوتا، کیونکہ اس کے ذہن میں آپ کی طرف سے دی گئی چیز کا احساس موجود ہوتا ہے۔ دوسروں کو کوئی تحفہ یا مدد وغیرہ کچھ بھی دیا جا سکتا ہے۔ یہ اختیاری ایمانداری ایک بہترین طریقے سے کسی سے بھی آپ کی پہلی ملاقات کے موقع پر استعمال ہو سکتی ہے۔ ہم سب مختلف عادات کا شکار ہوتے ہیں، اور کسی کا بھی پہلا تاثر کافی عرصہ قائم رہتا ہے۔ اگر کوئی آپ سے تعلق یا رشتہ قائم ہونے کے آغاز کے وقت ہی یہ رائے بنا لے کہ آپ ایک ایماندار انسان ہیں تو پھر انہیں اس کے برعکس رائے کے لیے قائل کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اس سے آپ کے لیے صورتحال کو اپنے حق میں استعمال کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اکثر اوقات صرف ایک آدھ بار ایماندارانہ عمل کافی نہیں ہوتا۔ اپنی ساکھ بنانے کے لیے مسلسل کئی بار ایسے افعال کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن یہ بہت چھوٹے اور غیر اہم افعال بھی ہو سکتے ہیں۔ جب ایک بار یہ ساکھ بن جاتی ہے تو پھر اسے دھچکا پہنچانا کافی مشکل ہوتا ہے۔ قدیم چین میں شینگ کے نواب وو نے فیصلہ کیا کہ تیزی سے طاقت میں اضافہ کرتی سلطنت ہو پر قبضہ کرنے کا وقت آ چکا ہے۔ کسی کو بھی اپنے منصوبے سے آگاہ کیے بغیر اس نے ہو کے حکمران سے اپنی بیٹی کی شادی کر دی۔ تب اس نے اپنی مجلس عامہ کا اجلاس بلایا اور انہیں بتایا کہ وہ ایک فوجی مہم کا منصوبہ بنا رہا ہے، اور اس نے سب سے سوال کیا کہ ہمیں کس ملک پر حملہ کرنا چاہیے، اور توقع کے عین مطابق اس کے ایک اور وزیر نے کہا کہ سلطنت ہو پر حملہ کرنا چاہیے۔ چین کا حکمران اس پر غصے میں آ گیا کہ ہو اب ایک دوست ریاست ہے۔ اس نے تجویز پیش کرنے والے وزیر کا سر قلم کروا دیا۔ سلطنت ہو کے حکمران کو جب یہ خبر ملی تو وہ اپنے اوپر حملے کے خطرے سے بالکل لاپرواہ ہو گیا، اور اس نے کسی طرح کی احتیاطی تدابیر اختیار نہیں کی۔ چند ہفتے بعد چین کی فوج نے حملہ کیا اور ہو کی ریاست پر قبضہ کر لیا۔ آپ پر شک کرنے والے کسی آدمی کے خدشات دور کرنے کے بہترین طریقوں میں سے ایک ایمانداری ہے، لیکن یہ اکلوتا طریقہ نہیں۔ کوئی بھی اچھا یا نیک عمل جو بظاہر بے لوث ہو کر کیا گیا ہو وہ یہ مقصد پورا نہیں کر سکتا ہے، اور غالباً ایسا ہی ایک عمل سخاوت یا فیاضی بھی ہے۔ تحفے کو انکار کرنا انتہائی مشکل ہوتا ہے، بے شک یہ آپ کے انتہائی قابل نفرت دشمن کی طرف سے ہی کیوں نہ ہو۔ اس لیے لوگوں کا دفاع کمزور کرنے کا یہ بہترین طریقہ ہے۔ کوئی تحفہ فوراً ہمارے اندر بچے کو بیدار اور متحرک کر دیتا ہے، جس سے ہمارا دفاع کمزور پڑ جاتا ہے۔ اگرچہ ہم بہت سے لوگوں کے مختلف افعال کو شک سے دیکھتے بھی ہوں، پھر بھی ہم تحفے کے معاملات میں مدافعت ختم کر دیتے ہیں۔ تحفہ عام طور پر پوشیدہ محرکات کو ہماری نظر سے اوجھل کر دیتا ہے۔ کسی بھی خفیہ عمل کو چھپانے کے لحاظ سے تحفہ سب سے بہترین طریقہ ہے۔ اس تکنیک یا حربے کو بڑی ہوشیاری سے استعمال کرنا چاہیے۔ اگر لوگ اس چال کو سمجھ جائیں تو ان کی شکر گزاری اور گرم جوشی اتنی ہی شدید نفرت اور بد اعتمادی میں بدل جاتی ہے۔ جب تک آپ اس عمل کو انتہائی مخلصانہ اور جذباتی بنا کر پیش نہیں کر سکتے، اس کی کوشش مت کریں۔ مثال نمبر 1، تقریباً 3000 سال قبل اہل یونان نے فرانس کے شہر ٹرائے پر حملہ کیا۔ ٹرائے کی حفاظتی فصیل ناقابل تسخیر تھی۔ محاصرہ 10 سال تک جاری رہا۔ اس دور کے مشہور ترین جنگجو لڑاکے بھی شہر فتح نہ کر سکے۔ آخرکار اوڈیسی نے مشورہ دیا کہ ایک بہت بڑا لکڑی کا گھوڑا تیار کیا جائے، جس کے اندر کچھ مسلح فوجی چھپ کر بیٹھ جائیں، اور پھر وہ گھوڑا اہل ٹرائے کو بطور تحفہ پیش کر دیا جائے، اور خود وہاں سے بظاہر پسپائی اختیار کی جائے۔ اور جب شہر کے لوگ اس گھوڑے کو فتح کی علامت سمجھ کر شہر کے اندر لے جائیں تو گھوڑے کے اندر چھپے جنگجو رات کے وقت شہر پناہ کے دروازے کھول دیں۔ یہ منصوبہ کامیاب رہا۔
ٹروائے کے لوگ وہ تحفہ پا کر بہت خوش ہوئے اور گھوڑا شہر کے اندر لے گئے، اور یوں اس تحفے کی وجہ سے یہ 10 سالہ طویل جنگ اختتام کو پہنچی۔ مثال نمبر 2، فالسکان کی تسخیر۔ رومن جنرل کیمیکلس نے شہر فالسکان کا مظاہرہ کر رکھا تھا۔ محاصرے سے تنگ آ کر ایک روز شہر کے اندر سے ایک استاد اپنے کم عمر طالب علموں کو سیر کے بہانے باہر لے آیا اور بچے کیملس کے حوالے کرتے ہوئے اس سے کہا کہ وہ بچوں کو یرغمال بنا کر اہل شہر سے ہتھیار ڈلوا لیں تاکہ یہ جنگ ختم ہو۔ جنرل کیملس نے فوری طور پر اس استاد کو رسیوں سے بندھوا دیا اور بچوں کو ڈنڈے لے کر انہیں اس استاد کو پیٹنے کو کہا اور بچوں کو بخیریت واپس شہر بھجوا دیا۔ اہل شہر کے دل میں جنرل کی رحم دلی اور مہربانی کا سکہ بیٹھ گیا۔ بالآخر بحث تمخیص کے بعد شہر کے لوگوں نے چابیاں جنرل کے حوالے کر دیں۔ جنرل کیملس اگر بچوں کو یرغمال بنا لیتا تو شہر پر قبضہ تو ہو جاتا، لیکن وہ لوگوں کے لیے نفرت کی علامت بن جاتا، جبکہ اس عمل سے اجتناب کرتے ہوئے اس نے لوگوں کو اپنا مطیع بنا لیا۔ حاصل، ٹروجن ہارس آپ کی چال ایک انتہائی شاندار تحفے میں چھپی ہوتی ہے جس سے آپ کا دشمن انکار نہیں کر سکتا۔ ساری رکاوٹیں دور ہو جاتی ہیں، ایک دفعہ اندر پہنچ جائیں تو تباہی پھیلا دیں۔ سند، جب چین کے کیوک سین نے یو پر حملہ کرنا چاہا تو اس نے پہلے انہیں گھوڑے اور جواہرات تحفے میں پیش کیے۔ اس طرح جب ارل چین نے چویو پر حملہ کرنا تھا تو اس نے انہیں شاندار رتھ تحفے میں پیش کیے۔ چنانچہ کہاوت بن گئی کہ جب آپ پہلے کچھ لینا چاہیں تو پہلے آپ کو دینا چاہیے۔ ہین فائٹ زو، چائنیز فلاسفر آف 3rd century BC۔ The 48 Laws of Power، طاقت و اختیار حاصل کرنے کے 48 قانون۔ قانون نمبر 13، لوگوں سے مدد مانگتے وقت ان کی رحم دلی کو ابھارنے کی بجائے ان کے ذاتی مفادات کا لالچ پیدا کریں۔ When asking for help, appeal to people's self-interest, never to their mercy or gratitude۔ پیغام، آپ اگر اپنے کسی سابقہ اتحادی یا دوست سے مدد چاہتے ہیں تو اسے اپنی سابقہ دوستی یا مدد یاد مت کروائیں، وہ آپ کو نظر انداز کرنے کا طریقہ تلاش کر لے گا۔ اس کے اپنے کام یا مطلب کی بات میں کوئی ایسا پہلو نکالیں جس سے اسے فائدہ ہو اور اسی نقطے پر زور دیں۔ جب وہ اپنا فائدہ دیکھے گا تو بہت جوش و خروش سے آپ کا ساتھ دینے پر آمادہ ہو جائے گا۔ طاقت و اختیار کی تلاش میں اکثر ایسے مواقع آئیں گے جب آپ خود سے زیادہ طاقتور لوگوں سے مدد مانگنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ دوسروں سے مدد طلب کرنا بھی ایک فن اور مہارت ہے، اور اس فن کا انحصار آپ کی اس صلاحیت پر ہے کہ آپ اپنے مطلوبہ آدمی کو کتنا سمجھتے ہیں اور اپنے مفاد کو ان کے مفاد سے ممتاز کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ بہت سے لوگ کبھی اس میں کامیاب نہیں ہو پاتے کیونکہ وہ اپنی ضروریات اور خواہشات کے اسیر ہوتے ہیں۔ وہ اس مفروضے سے آغاز کرتے ہیں کہ جن لوگوں سے وہ مدد مانگ رہے ہیں وہ تمام لوگ بڑی بے غرضی سے ان کی مدد کرنے کو تیار ہیں۔ وہ اس انداز میں بات کرتے ہیں جیسے ان کی ضروریات دوسروں کے لیے بہت اہمیت رکھتی ہیں۔ بعض اوقات وہ بڑے مقاصد یا جذبات کے حوالے دیتے ہیں جیسے محبت، دوستی اور احسان مندی وغیرہ۔ وہ ایسے وقت میں بڑی بڑی سچائیوں اور حقائق کی باتیں کرتے ہیں، جبکہ عام روزمرہ کی چھوٹی موٹی ضروریات زیادہ فائدہ پہنچا سکتی ہیں۔ وہ اس حقیقت کو نہیں سمجھتے کہ بڑے سے بڑا آدمی بھی در حقیقت اپنی ضروریات اور خواہشات کے ساتھ بندھا ہوتا ہے، اور ایسے لوگ آپ کو صرف وقت کا زیان تصور کرتے ہیں۔ اس سارے عمل میں سب سے اہم مرحلہ اگلے شخص کی نفسیات کو سمجھنا ہے۔ کیا وہ مغرور ہے؟ کیا وہ اپنی ساکھ اور سماجی مقام کے بارے میں فکر مند ہے؟ کیا اس کے کوئی مخالفین ہیں جن سے پیچھا چھڑانے میں آپ اس کی مدد کر سکتے ہیں؟ کیا وہ پیسے یا اختیار کا لالچ رکھتا ہے؟ 12ویں صدی میں جب منگولوں نے چین پر حملہ کیا تو ہزاروں سالوں سے پھلتی پھولتی چینی تہذیب کے مٹ جانے کا خطرہ تھا۔ منگولوں کے رہنما چنگیز خان کو چین ایک ایسا ملک لگا جس میں اس کے گھوڑوں کے لیے گھاس کی کمی تھی۔ اس نے سوچا کہ وہ چینیوں کے شہروں کو مٹا دے گا تاکہ اس کے گھوڑوں کے لیے گھاس پیدا ہو سکے۔ اس وقت کسی جنرل، فوجی یا بادشاہ نے چینیوں کو نہیں بلکہ ایک شخص گیلو چوسائی، جو اصل میں ایک غیر ملکی تھا، اس نے یہ اہم کام انجام دیا۔ وہ کسی طرح چنگیز خان کا قابل اعتماد مشیر بن گیا اور اس نے چنگیز خان کو مشورہ دیا کہ چینیوں کے شہر تباہ کرنے کی بجائے وہ ہر شخص پر ٹیکس عائد کر دے اور ان سے مال و دولت حاصل کرے۔ چنگیز خان کو اس میں دانش مندی نظر آئی اور اس نے یہ مشورہ قبول کر لیا۔ جب چنگیز خان نے کیفنگ نامی شہر کو ایک بہت طویل محاصرے کے بعد فتح کر لیا تو اس نے فیصلہ کیا کہ وہ یہاں بھی ویسے ہی قتل عام کرے گا
جیسے اس نے تمام شہروں میں کیا تھا جن میں اسے مزاحمت کا سامنا ہوا تھا، لیکن اسی مشیر نے اسے پھر مشورہ دیا کہ مشہور شہروں سے بہترین انجینئر اور ماہر تعمیر فرار ہو کر یہاں آئے ہیں اور انہیں قتل کرنے سے بہتر ہے کہ ان کا بہتر استعمال کیا جائے۔ اس سے پہلے کبھی چنگیز خان نے ایسی رحم دلی کا مظاہرہ نہیں کیا تھا۔ کیفنگ تباہ ہونے سے بچ گیا، لیکن در حقیقت یہ رحم دلی نہیں تھی جس کی بنیاد پر یہ شہر تباہی سے محفوظ رہا۔ اصل بات یہ تھی کہ ہوشیار چوسائی جانتا تھا کہ چنگیز خان ایک وحشی اور اجڑ چرواہا ہے، اسے تہذیب و ثقافت سے کوئی سروکار نہیں تھا، اسی لیے اس نے چنگیز خان کو وہ بات بتا کر قائل کیا جس میں اسے اپنا فائدہ نظر آیا۔ ذاتی مفاد ہی وہ محرک ہے جو لوگوں کو متاثر کرتا ہے۔ ایک بار جب آپ انہیں یہ احساس دلا دیتے ہیں کہ آپ کی درخواست قبول کرنے میں انہیں بھی فائدہ پہنچے گا تو ان کی مزاحمت جادوئی طور پر غائب ہو جاتی ہے۔ طاقت و اختیار کی ہر سیڑھی پر آپ کو سیکھنا چاہیے کہ آپ لوگوں کے اندر جھانک کر ان کی ضروریات اور خواہشات سمجھ سکیں تاکہ آپ انہیں کا فائدہ دکھا کر استعمال کر سکیں۔ اپنی ضروریات اور خواہشات کو اپنے راستے میں رکاوٹ مت بننے دیں، اس فن پر عبور حاصل کریں اور آپ کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں رہے گی اور ایسے کوئی منزل نہیں ہوگی جسے آپ حاصل نہیں کر سکیں گے۔ مثال نمبر 1۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک کسان کے باغ میں سیب کا ایک درخت تھا۔ درخت خوب گھنا تھا لیکن اس پر کوئی پھل نہ لگتا تھا۔ کسان کے لیے یہ درخت بالکل بیکار تھا، البتہ اس پر کچھ پرندوں کے گھونسلے تھے۔ کسان نے فیصلہ کیا کہ وہ اس درخت کو کاٹ دے گا۔ اس نے کلہاڑا اٹھایا اور درخت کے تنے پر زوردار وار کیا۔ اس پر تمام پرندوں نے کسان کے جذبہ رحم دلی کو بیدار کرنے کی کوشش کرتے ہوئے اس سے کہا کہ وہ درخت نہ کاٹے کیونکہ ان کے گھونسلے برباد ہو جائیں گے، ان کے بچے نیچے گر کر مر جائیں گے۔ کسان پر کوئی اثر نہ ہوا۔ اس نے درخت کے تنے پر ایک اور وار کیا۔ اب پرندوں نے اسے کہا کہ وہ درخت نہ کاٹے کہ وہ ہر روز اسے گانا سنا کر محسوس کریں گے۔ کسان نہ مانا۔ کسان درخت کاٹتا رہا حتیٰ کہ آدھا تنا کٹ گیا۔ اب تنے کا کھوکھلا پن نمایاں ہوا تو اسے پتہ چلا کہ درخت کے تنے میں شہد کی مکھیوں کا چھتا تھا۔ اس نے انگلی سے شہد چاٹا تو اسے بہت لذیذ لگا۔ اب کسان کو اپنا فائدہ نظر آیا۔ اس نے فوراً کلہاڑا ایک طرف پھینک دیا۔ 433 قبل مسیح کی بات ہے۔ جزیرہ کوکاٹرا اور ریاست کورنیٹ کے درمیان ہولناک جنگ چھڑنے کا امکان تھا۔ دونوں متحارب فریق ایتھنز کی مدد چاہتے تھے۔ ریاست کوکاٹرا کا نمائندہ پہلے ایتھنز پہنچا اور صاف گوئی سے کہا کہ اگر ریاست ایتھنز والے کوکاٹرا کی مدد کریں تو وہ اپنی بحری طاقت بوقت ضرورت ایتھنز کو پیش کریں گے اور مستقبل میں ریاست کوکاٹرا ہمیشہ ایتھنز کے شانہ بشانہ اس کے تمام دشمنوں کا مقابلہ کرے گی۔ ریاست کارنیت کے نمائندے نے ایک زبردست تقریر کی۔ اس نے دونوں ریاستوں کی ماضی کی دوستی کا حوالہ دیا اور کہا کہ اگر اس موقع پر ایتھنز نے کوکاٹرا کی مدد نہ کی تو دنیا اسے بے وفا اور دوست کش ہونے کا طعنہ دے گی۔ اس تقریر سے عوامی جذبات تو بہت بھڑکے، لیکن جب سینٹ میں بحث کا آغاز ہوا تو سمجھدار سینیٹروں نے ماضی کی بجائے مستقبل کو ترجیح دی اور فیصلہ ریاست کوکاٹرا کے حق میں کر دیا۔ اصل میں ریاست کوکاٹرا نے ایتھنز کے مفاد کی خاطر مدد طلب کی جو انہیں مل گئی۔ حاصل، رحم دلی اور احسان مندی پر مبنی رشتے کی ڈور بہت کمزور دھاگے کی طرح ہوتی ہے جو پہلے ہی جھٹکے پر ٹوٹ جاتی ہے۔ ایسی ڈور پر انحصار مت کریں۔ باہمی مفاد کی رسی کئی ریشوں سے بنی ہوتی ہے اور سالوں تک ساتھ نبھاتی ہے۔ اسے آسانی سے نہیں توڑا جا سکتا اور یہ بہت لمبے عرصے تک آپ کے کام آتی ہے۔ سند: اپنا مقام بنانے کا بہترین اور مختصر ترین راستہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کو احساس دلائیں کہ آپ کی ترقی میں دراصل ان کا مفاد ہے۔ ژین ڈی لابوئر، سن 1645 سے 1696 عیسوی۔ The 48 Laws of Power، طاقت و اختیار حاصل کرنے کے 48 قوانین۔ قانون نمبر 14، دوستی کا روپ اختیار کر کے جاسوس کا کردار نبھائیں۔ Pose as a friend، work as a spy۔ پیغام: اپنے حریف کے بارے میں جاننا اہمیت رکھتا ہے۔ اس کے بارے میں قیمتی معلومات حاصل کرنے کے لیے جاسوسوں کا استعمال کریں تاکہ آپ اس سے ایک قدم آگے رہ سکیں۔ اس سے بھی بہتر یہ ہے کہ خود جاسوسی کریں۔ انتہائی مہذبانہ انداز میں اس کے راز جاننے کی کوشش کریں۔ لوگوں کی کمزوریاں اور ارادے جاننے کے لیے بالواسطہ سوالات کریں۔ ہر تقریب اور ملاقات اصل میں مہارت اور فنکاری سے راز جاننے کا موقع ہوتی ہے۔ طاقت و اقتدار کے ایوانوں میں آپ کی منزل یہ ہونی چاہیے کہ آپ مستقبل میں ہونے والے واقعات پر قابو رکھتے ہیں
لیکن اس میں مسئلہ یہ ہے کہ لوگ اپنے ارادے، منصوبے اور سوچ آپ کو نہیں بتاتے۔ لوگ آپ سے جو باتیں کرتے ہیں اس میں انتہائی احتیاط سے، اپنے اوپر قابو رکھتے ہوئے اپنی کمزوریاں، اصل ارادے اور منصوبے چھپا جاتے ہیں، اپنے اصل کردار کو پوشیدہ رکھتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ان کی اگلی چال سے بے خبر رہتے ہیں۔ اس کا علاج یہی ہے کہ ایسے کوئی ترکیب لڑائی جائے کہ آپ انہیں اپنے اصل راز بتائے بغیر ان کی پوشیدہ باتوں اور ارادوں تک رسائی حاصل کریں۔ یہ اتنا مشکل نہیں جتنا آپ سمجھتے ہیں۔ ایک دوستانہ روپ آپ کو اس قابل بنا دیتا ہے کہ آپ دوستوں اور دشمنوں دونوں کے راز جان سکیں، دوسروں کو مستقبل جاننے کے لیے زائچوں اور تاش کے پتوں پر انحصار کرنے دیں، جبکہ آپ کے پاس مستقبل جاننے کے لیے اس سے زیادہ قابل اعتماد ذریعہ موجود ہے۔ جاسوسی یا سراغ رسانی کا ایک عام طریقہ مختلف لوگوں کو جاسوسی کے لیے استعمال کرنا ہے۔ یہ طریقہ بہت عام اور سادہ ہے، لیکن اس میں خطرہ یہ ہے کہ آپ کو دوسروں پر اتنا قابو نہیں ہوتا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی نااہلی سے آپ کے راز کھول دیں یا خفیہ طور پر آپ ہی کے خلاف ہو جائیں۔ اس سے کہیں بہتر یہ ہے کہ آپ خود سراغ رسانی کا کام سر انجام دیں، ایک دوست کا روپ اختیار کرتے ہوئے خفیہ طور پر معلومات حاصل کرتے نہیں۔ فرانسیسی سیاستدان ٹیلیرینٹ اس طریقے میں سب سے بڑا ماہر تھا۔ اسے عام گفتگو کے دوران لوگوں سے راز نکلوانے کی عجیب و غریب مہارت حاصل تھی۔ اس کی پوری زندگی لوگ اس کے بارے میں یہی کہتے تھے کہ وہ فن گفتگو کا بہت بڑا ماہر تھا، جبکہ حقیقتاً وہ بہت کم کچھ کہتا تھا۔ وہ اپنے خیالات دوسروں پر آشکار نہیں کرتا تھا، بلکہ وہ دوسروں سے ان کے خیالات معلوم کرنے میں ماہر تھا۔ وہ اچانک کوئی ایسی بات کہتا جیسے وہ بہت خفیہ راز ہو، جبکہ حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا تھا۔ پھر وہ اس راز کے بارے میں لوگوں کے رد عمل کا بغور جائزہ لیتا۔ آپ سماجی تقریبات اور گفتگو کے مواقع پر لوگوں پر توجہ دیں۔ اس وقت عام طور پر لوگ اتنے محتاط نہیں ہوتے۔ اس موقع پر لوگوں کو گفتگو پر مجبور کر کے آپ ان کے راز جان سکتے ہیں۔ اس طریقے کی اصل مہارت یہ ہے کہ لوگ آپ کی دلچسپی کو دوستی سمجھتے ہیں۔ اس سے آپ نہ صرف معلومات حاصل کرتے ہیں بلکہ اتحادی بھی بناتے ہیں۔ پھر بھی یہ تکنیک انتہائی احتیاط سے استعمال کرنی چاہیے۔ اگر لوگوں کو اندازہ ہو جائے کہ آپ گفتگو کی آڑ میں ان سے راز نکلوا رہے ہیں تو وہ آپ کو نظر انداز کر دیں گے۔ آپ صرف دوستانہ گپ شپ پر زور دیں اور ان سے ملنے والی معلومات کو اہمیت نہ دینے کا بہانہ کریں۔ آپ جن معلومات کی تلاش میں ہیں وہ آپ کے سوالات سے آشکار نہیں ہونی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کے سوالات آپ کی مطلوبہ معلومات سے زیادہ آپ کے ارادے عیاں کر دیں۔ اپنے دل کی بات کرنے کا بہانہ کر کے اصل میں آپ لوگوں کو ان کے دل آپ کے سامنے کھول دینے پر آمادہ کرتے ہیں۔ آپ ان کے سامنے کسی غلطی کا جھوٹا اعتراف کریں تو وہ آپ کے سامنے اصلی غلطی کا اعتراف کر لیں گے۔ ایک فلسفر آرتھر شوفنس نے ایک اور ترکیب بتائی۔ اس کا کہنا تھا کہ لوگوں سے گفتگو کرتے وقت ان سے خواہ مخواہ اختلاف کریں، انہیں اتنا غصہ دلائیں کہ وہ لوگ خود پر قابو کھو بیٹھیں۔ اپنے جذباتی رد عمل میں وہ اپنے بارے میں تمام سچ افشا کر دیں، وہ سچائیاں جو بعد میں آپ اسی کے خلاف استعمال کر سکیں گے۔ مثال نمبر 1، شہنشاہ خسرو پرویز کا طریقہ یہ تھا کہ وہ اپنے عوام اور درباریوں پر بہت گہری نظر رکھتا تھا۔ وہ اگر محسوس کرتا کہ اس کے دو درباریوں میں گہری دوستی ہو گئی ہے تو ان میں سے کسی ایک کو بلا کر کہتا کہ دیکھو تم میرے سب سے بااعتماد آدمی ہو، اس لیے میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ میں فلاں شخص پر غداری کا مقدمہ چلا کر اسے سزائے موت دینے والا ہوں، تم یہ راز کسی کو نہ بتانا۔ پھر اس کے بعد خسرو ان دونوں درباریوں پر نظر رکھتا کہ آیا ان دونوں میں کوئی تبدیلی تو نہیں ہے۔ اگر دونوں کے رویے میں کوئی تبدیلی محسوس نہ ہوتی تو وہ سمجھ جاتا کہ اس کے درباری نے اس کا راز فاش نہیں کیا۔ ایسی صورت میں وہ اس دربار کو ترقی دیتا اور کچھ دن بعد اسے بلا کر کہتا کہ میں نے تحقیق کی ہے، تمہارا دوست بے گناہ ہے، میں نے اسے سزا دینے کا ارادہ بدل دیا ہے۔ اس کے برعکس اگر خسرو پرویز دیکھتا کہ دوسرے درباری کا رویہ بدل گیا ہے اور دربار میں سہما سہما ہے یا بادشاہ سے کترا رہا ہے تو وہ سمجھ جاتا کہ پہلے درباری نے اس کا راز فاش کر دیا ہے، تو وہ دوسرے درباری کو دربار سے فارغ کر دیتا اور راز فاش کرنے والے پہلے درباری کو ملک سے جلا وطن کر دیتا۔ مثال نمبر 2، جوزف ڈیون اپنے وقت کا سب سے بڑا آرٹ ڈیلر تھا۔ اسے پورے امریکہ میں اجارہ داری حاصل تھی۔ اینڈریو میلن ایک کروڑ پتی آدمی تھا جو لاکھوں روپے فن پاروں کی خرید پر خرچ کرتا تھا، لیکن جوزف ڈیون کے خلقۂ اثر سے باہر تھا۔ ڈیون چاہتا تھا کہ اینڈریو اس کے فن پاروں کو خریدے اور کسی دوسری آرٹ گیلری کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھے۔ اس منصوبے کے بعد
اینڈریو کے ملازمین ڈیون کے رابطے میں آتے گئے۔ کرتے کرتے ڈیون نے میلن کے بارے میں تمام معلومات اکٹھی کر لی۔ سن 1621 میں میلن آرٹ گیلری میں نمائش دیکھنے آیا۔ ڈیون نے بھی اسی ہوٹل میں میلن کے کمرے کے بالکل نیچے کمرہ حاصل کر لیا اور اگلی صبح دونوں اتفاق سے اکٹھے لفٹ میں سوار ہوئے۔ اسی طرح اتفاق سے دونوں نے ایک جیسا کوٹ پہن رکھا تھا۔ اتفاق ہی سے دونوں کی منزل بھی ایک ہی تھی۔ میلن نے ان اتفاقات پر غور نہ کیا۔ ڈیون اپنے شکار کی پسند ناپسند سے واقفیت حاصل کر چکا تھا، اس لیے وہ فوراً ہی میلن کا دوست بن گیا۔ جب وہ دونوں آرٹ گیلری سے باہر نکلے تو دونوں میں اجنبیت ختم ہو چکی تھی۔ جب نیو یارک واپس آ کر میلن نے اپنے دوست کی گیلری دیکھی تو اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی، کیونکہ تمام تصاویر اس کی پسند کے مطابق تھیں۔ اب وہ ڈیون کا پکا گاہک تھا۔ حاصل: جاسوس کی تیسری آنکھ۔ 2 آنکھوں والے تمام لوگوں کی سرزمین میں کسی جاسوس کی تیسری آنکھ ایک دیوتا کی طرح آپ کی موجودگی کو ہر جگہ یقینی بناتی ہے، اور آپ تمام معاملات کے اندر بہت گہرائی تک دیکھ سکتے ہیں، اور اس آنکھ سے خود آپ کے علاوہ کوئی محفوظ نہیں ہوتا۔ سند: کسی ذہین و فطین بادشاہ یا کسی دانش مند جنرل کی دشمن پر فتح کی اصل وجہ یہی ہوتی ہے کہ ان کے پاس کسی بھی دوسرے کی نسبت دشمن کے بارے میں انتہائی اندر کی معلومات ہوتی ہیں۔ وہ دشمن کی چالوں کو پیش کی طور پر دیکھ لیتے ہیں۔ یہ علم روحوں سے، دیوتاؤں سے یا ستاروں کی چالوں سے حاصل نہیں ہوتا، بلکہ انہیں لوگوں سے ملتا ہے جو دشمن کے اندر کی صورت کو جانتے ہیں، اور وہ آپ کے جاسوس ہی ہوتے ہیں۔ سینسو، دی آرٹ آف وار، 14th century BC۔ طاقت و اختیار حاصل کرنے کے 48 قانون، The 48 Laws of Power۔ قانون نمبر 15، اپنے دشمن کو مکمل طور پر کچل دیں۔ Crush your enemy totally۔ پیغام: حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور سے اب تک کے تمام عظیم رہنما یہ جانتے ہیں کہ آپ سے خوف زدہ یعنی ڈرنے والے دشمن کو مکمل طور پر کچل دینا چاہیے۔ اگر ایک بھی چنگاری سلگتے رہنے دی جائے تو وہ بے شک کتنی ہی مدھم کیوں نہ ہو، اس سے کبھی نہ کبھی آگ بھڑک اٹھتی ہے۔ کسی دشمن کو ختم کرنے کے کام کو نامکمل چھوڑ دینے کی صورت میں مکمل تباہی سے زیادہ نقصان کا امکان ہے۔ نامکمل تباہی کی صورت میں دشمن دوبارہ طاقت حاصل کرے گا اور انتقام لے گا۔ دشمن کو صرف جسمانی طور پر ہی نہیں بلکہ اس کی روح اور جذبے کو بھی کچل دیں۔ طاقت حاصل کرنے کی راہ پر آپ کے مخالفین اور دشمن بھی بنتے ہیں۔ ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جنہیں آپ کبھی نہیں جیت سکتے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، وہ آپ کے دشمن ہی رہیں گے۔ ایسے دشمن جو آپ کا برا چاہتے ہیں، ان کو آپ کے لیے برباد کرنے سے زیادہ عزیز کچھ نہیں ہوتا۔ انہیں مٹانے کے عمل میں اگر آپ رحم دلی یا پھر صلح کے جذبے کے تحت اپنا کام ادھورا چھوڑتے ہیں تو آپ کے اس رویے کو اچھائی سمجھ کر اپنی عداوت ترک کرنے کی بجائے آپ کے دشمن زیادہ پرعزم، زیادہ تلخ اور زیادہ طاقتور ہو کر آپ سے انتقام لیں گے۔ ہو سکتا ہے عارضی طور پر وہ دوستانہ رویہ اختیار کریں، لیکن یہ محض اس لیے ہے کہ آپ نے انہیں شکست دی ہے اور ان کے پاس وقت گزارنے کے علاوہ کوئی راستہ ہی نہیں۔ اس کا صرف ایک ہی حل ہے، ان کی نفرت کو عارضی مت سمجھے اور انہیں اسی طرح مکمل طور پر کچل دیں جیسے موقع ملنے کی صورت میں وہ آپ کو کچل دیتے۔ آپ اپنے دشمن سے صرف اسی صورت میں سکون اور سلامتی سے رہ سکتے ہیں اگر وہ مکمل طور پر ناپید ہو جائیں۔ ماؤ زیدونگ اس قانون سے اچھی طرح آگاہ تھا۔ سن 1934 میں ایک کمیونسٹ رہنما اور اس کی 75,000 افراد پر مشتمل ناقص ہتھیاروں سے مسلح فوج شینگکائی شک کی کہیں بڑی فوج سے بچنے کے لیے مغربی چین کے وینان پہاڑی علاقے کی طرف فرار ہو گئے۔ ماؤ زیدونگ کے مشہور زمانہ انقلابی لانگ مارچ کے دوران چیانگ پرعزم تھا کہ وہ آخری کمیونسٹ کو مٹانے تک چین سے نہیں بیٹھے گا، اور صرف چند سالوں میں ماؤ کے پاس صرف 10,000 سپاہی باقی بچے تھے۔ سن 1937 میں جب جاپان نے چین پر حملہ کیا تو اس وقت چیانگ کا اندازہ یہی تھا کہ کمیونسٹ اب کوئی بڑا خطرہ نہیں۔ اس نے کمیونسٹوں کا مزید تعاقب ترک کر کے جاپانیوں پر توجہ مرکوز کرنے کا فیصلہ کیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ 10 سال بعد کمیونسٹ اپنی طاقت دوبارہ بحال کرنے میں کامیاب ہو کر اس قابل ہو گئے کہ چیانگ کی فوج کو شکست دے سکیں۔ چیانگ دشمن کو مکمل طور پر کچل دینے کی حکمت عملی بھول گیا، لیکن ماؤ کو ایک قانون یاد تھا۔ کمیونسٹوں نے چیانگ کا پیچھا کیا یہاں تک کہ وہ اور اس کی ساری فوج بھاگ کر تائیوان کے جزیرے میں پہنچ گئے۔ آج تک چین میں اس کے اقتدار کا کوئی نشان باقی نہیں۔
مکمل فتح کی منزل حاصل کرنا جدید فنون حرب کا اصول ہے۔ اسے حربی اصولوں کے مشہور اور قدیم فلسفر کارل وان کلاویز نے باقاعدہ قانون کا درجہ دیا۔ نپولین کی جنگی مہمات کا تجزیہ کرتے ہوئے وہ لکھتا ہے کہ دشمن کی قوت کا مکمل خاتمہ ہماری پہلی ترجیح ہونی چاہیے۔ ایک دفعہ جب کوئی بڑی فتح حاصل ہو جائے تو آرام کرنے کی کوئی بات نہیں ہونی چاہیے اور نہ ہی دشمن کو دم لینے کا موقع دینا چاہیے، بلکہ صرف دشمن کا پیچھا کرنے، دوبارہ اس پر حملہ کرنے، اس کے دارالحکومت پر قبضہ کرنے، اس کے ذخائر پر قبضہ کرنے یا تباہ کرنے کی حکمت عملی اختیار کرنی چاہیے۔ ہر وہ چیز جو دشمن کے لیے مددگار ثابت ہو سکتی ہے، اسے تباہ کر دینا بہترین جنگی چال ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جنگ کے بعد ہمیشہ مذاکرات اور مفتوحہ علاقوں کی تقسیم کی بات ہوتی ہے، اور اگر آپ نے محض جزوی فتح پر انحصار کیا تو آپ وہ سب کھو دیں گے جو آپ نے جنگ میں فتح سے حاصل کیا تھا۔ سارے مسائل کا ایک ہی سادہ حل ہے، اپنے دشمن کے پاس کوئی راستہ نہ چھوڑیں، اپنے دشمن اور اس کی فوج کو مکمل طور پر تباہ کر دیں۔ طاقت حاصل کرنے کی منزل یہی ہے کہ اپنے دشمنوں پر مکمل قابو رکھیں، انہیں مجبور کر دیں کہ وہ آپ کی مرضی پر چلیں۔ آپ آدھی فتح حاصل کرنے کی غلطی کر ہی نہیں سکتے۔ اگر دشمن کے پاس کوئی اور راستہ نہیں بچے گا تو ہی وہ آپ کی مرضی پر چلے گا۔ یہ قانون میدان جنگ سے باہر بھی ہر شعبے پر لاگو ہوتا ہے۔ مذاکرات وہ زہریلا سانپ ہے جو آپ کی فتح کو ہڑپ کر جاتا ہے۔ چنانچہ اپنے دشمن کے لیے کوئی امید، کوئی گنجائش نہ چھوڑیں کہ وہ حالات کو اپنے حق میں ڈھالنے کی کوشش کرنے کا سوچے۔ انہیں کچل دینا ہی مکمل فتح ہے۔ حقیقت کو سمجھیں، اگر آپ اپنے دشمن کے لیے بے رحم نہیں ہوں گے تو کبھی محفوظ نہیں رہ سکتے۔ اگر آپ اتنی طاقت نہیں رکھتے کہ دشمن کو ختم کر دیں یا اسے خود سے دور بھجوا دیں تو کم از کم اتنی عقل مندی ضرور کریں کہ ان کی طرف سے دوستی کے جھوٹے اظہار پر توجہ نہ دیں۔ ایسی صورتحال میں آپ کا سب سے مؤثر ہتھیار آپ کی چالاکی اور چوکنا پن ہی ہے۔ دوسرا رخ، اپنے دشمنوں کو مکمل طور پر تباہ کر دینے کے مخالف قانون کا اطلاق بہت کم ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی بہتر ہوتا ہے کہ دشمن کے خون سے اپنے ہاتھ رنگنے کی بجائے اسے اس حال تک پہنچا دیا جائے کہ وہ خود اپنی تباہی کا سامان کرے۔ جنگ کی حکمت عملی کے ماہرین یہ جانتے ہیں کہ دشمن کو اگر دیوار سے لگا دیا جائے تو بے خوف ہو کر حملہ کر سکتا ہے اور خود ختم ہوتے ہوتے آپ کا بھی بہت سا نقصان کر دیتا ہے۔ ایسی صورت میں دشمن کو فرار اور پسپائی کا راستہ دینا چاہیے تاکہ دشمن کا حوصلہ مکمل طور پر ختم ہو جائے۔ ایسا تب کیا جائے جب اس بات کا یقین ہو جائے کہ دشمن دوبارہ کبھی اپنے پیروں پر کھڑا نہیں ہو سکتا۔ مثال نمبر 1، اگر دشمن کی طاقت مکمل تباہ ہونے سے بچ جائے تو بچی کچی آگ یا بیماری کی طرح دوبارہ بھڑک سکتی ہے۔ چنانچہ دشمن کو مکمل طور پر تباہ کر دینا ہی دراصل ہے۔ دشمن کو کمزور سمجھ کر کبھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ وہ کسی بھی وقت بھوس کی ڈھیر میں چھپی چنگاری کی طرح خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ ہندوستانی فلسفر کوٹلیہ، 3 صدی قبل مسیح۔ مثال نمبر 2، مکمل فتح کے لیے آپ کو بے رحم ہونا پڑے گا۔ نپولین بوناپارٹ، سن 1769 سے سن 1821 عیسوی۔ وو چاؤ، بدھ کی مقدس بیٹی۔ سن 625 میں چین کے ایک نواب کے گھر ایک خوبصورت بچی پیدا ہوئی۔ اپنی دلکشی اور ذہانت کی بنا پر وہ بادشاہ کے حرم تک پہنچ گئی۔ وہ بادشاہ کی آنکھوں کا تارا تھی، لیکن اس کی سوچ بہت بلند تھی۔ وہ حرم کی دوسری دوشیزاؤں کی طرح محض بادشاہ کی پسندیدہ کنیز بن کر ساری زندگی بسر نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وو چاؤ نے بادشاہ کے بیٹے کاؤزنگ پر ڈورے ڈالنے شروع کر دیے۔ کچھ عرصے بعد بادشاہ کا انتقال ہو گیا تو حسب دستور وو چاؤ کے سر پر بھی اس طرح پھیر دیا گیا۔ اس نے دوسری عورتوں کے ساتھ کانوینٹ میں 7 سال تک بہت مصائب و آرام برداشت کیے، لیکن اس نے ہمت نہیں ہاری۔ اس نے بادشاہ اور ملکہ کے ساتھ رابطے قائم کر لیے اور آخر کار اسے حرم میں واپس آنے کی جگہ مل گئی۔ اس نے ملکہ کی قربت حاصل کی۔ سن 654 میں وو چاؤ نے ایک بیٹے کو جنم دیا۔ ملکہ جب اس کے بیٹے کو دیکھنے آئی تو اس کے نکلنے کے فوراً بعد وو چاؤ نے خود اپنے بیٹے کو قتل کر دیا۔ جب یہ بات پھیلی تو سب نے یہی کہا کہ اس وقوعے سے تھوڑا وقت پہلے ملکہ وہاں موجود تھی۔ اب ملکہ چونکہ بے اولاد تھی، اس لیے ایک کنیز کے بیٹے سے حسد فطری لگتا تھا، اس لیے اس بچے کو قتل کرنے کے جرم میں ملکہ کو سزائے موت ہو گئی۔ وو چاؤ ملکہ بن گئی۔ وو چاؤ اب ایک طاقتور ملکہ تھی، لیکن ابھی تک اپنے آپ کو غیر محفوظ تصور کرتی تھی۔ اس کی ایک بھتیجی تھی جو بادشاہ کی نظر میں جچ رہی تھی۔ وو چاؤ نے
اسے بھی زہر دے کر قتل کروا دیا اور اپنے راستے کی یہ دیوار بھی گرا دی۔ حتیٰ کہ سن 675 میں اس نے اپنے ایک بیٹے کو زہر دے دیا۔ اپنے ایک بیٹے کو جو ولی عہد تھا ملکہ نے جلا وطن کر دیا۔ سن 683 میں بادشاہ کی موت کے بعد وو چاؤ خود اقتدار کی مالک بن گئی۔ اگلے 5 سالوں میں پوری سلطنت میں کوئی ایسا شخص باقی نہ تھا جو اس کے اقتدار کو چیلنج کر سکتا۔ سن 690 میں اس نے خود کو بدھ کے اوتار کے طور پر پیش کر دیا اور اب وہ چین کی مقدس زمینی حکمران تھی۔ اس کے مد مقابل کوئی نہ رہا۔ آخرکار سن 705 میں 80 سال کی عمر میں اسے تخت سے دستبردار کیا گیا۔ اس نے 40 سال تک چین پر حکومت کی اور اس کی کامیابی اسی بات میں مثمر تھی کہ اس نے اپنے حریفوں کا مکمل صفایا کر دیا تھا۔ حاصل: ایک زہریلا سانپ جو آپ کے پاؤں کے نیچے آ کر زخمی تو ہو جائے لیکن زندہ بچ جائے تو ایسا زخمی سانپ پلٹ کر دگنے زہر کے ساتھ آپ پر وار کرے گا۔ اسی طرح ایک زندہ چھوڑا ہوا دشمن ایک زخمی سانپ کی طرح ہوتا ہے جو موقع ملتے ہی وار ضرور کرتا ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کا زہر اور خطرناک ہو جاتا ہے۔ سند: یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ زخمی دشمنوں کو کتنا ہی سہلائیں وہ انتقام ضرور لیں گے۔ دشمن چھوٹے زخموں کا انتقام لے سکتا ہے لیکن بڑے اور مہلک زخم کا انتقام لینا ممکن نہیں ہوتا۔ اس لیے کسی بھی آدمی کو دیا گیا زخم اتنا مہلک ضرور ہونا چاہیے کہ ہم اس کے بدلے کے خوف سے آزاد ہو جائیں۔ نکولو میکیاویلی، سن 1669 سے سن 1527 عیسوی۔ ادب سرائے۔